یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیسہ پائی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہاں جہاں شریعت کا معاملہ ہو وہاں پر ضبطی بتانے کا حکم بھی ہے۔ قاضی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ قاضی کہتے ہیں شریعت کے حکم کو نافذ کرنے والا، اور جو شریعت کا حکم نافذ کرنے والا ہوگا وہ سخت ہوگا، وہ کسی کو منہ دے کر بات نہیں کرے گا، جو حق بات ہے وہ بات بولے گا۔ یہ صفت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قبلہ صاحب اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت، قاضی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زرہ چوری ہو گئی۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ارشاد باری تعالیٰ کے پڑھنے کا شرف حاصل کرنے کے فوراً بعد ترجمہ عرض کر دوں۔ اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی اطاعت کہ تم لوگوں میں سے یعنی اسلام کے ماننے والوں میں سے جو حاکم ٹھہرائے جائیں، امر سنانے والے، ایسا کرو ایسا مت کرو۔ منکم پر ضرور خیال رکھیے آپ کہ وہ مسلمانوں میں سے۔ اب اس کے بعد پہلے میں اللہ عز و جل سے استغفار کروں کہ مولا یہ وقت جو گھروں سے یہ لوگوں کو چل کے آنا پڑا ہے، مجھ کو صفائی پیش کرنے کے لیے بیٹھنا پڑا ہے، یہ وقت اگر تیرے ذکر و فکر میں گزرتا، کچھ مطالعے میں گزرتا، خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آلہ وسلم کے اسوہ پاک کے پڑھنے میں گزرتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معافی کی طلب کا استغاثہ پیش کروں جناب رسالت پناہ میں کہ حضور آج فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کا یہ حال ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا سکھ، اور بلکہ کیا یہودی اس موضوع پر احتجاج کر رہے ہیں، ظالموں سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام اور اس کی صفائی میں وقت صرف کر رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے، کلمات ہے ان بعض الظن اسم، کچھ بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ لکھ لی جاتی ہیں۔ اس نے بولا کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں، لیکن کسی کے بارے میں سوچا، اگر وہ سوچنا اس کا عذرائے ظلم ہوا وہ لکھ لیا جائے گا، مگر اس میں باب و طرف ہے کچھ۔
تو یہ بدگمانیاں نہ ہو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو دعوت دیا ہوں۔ اس کو آپ زبردستی کی انکساری نہ سمجھیں، میں تو یہ چاہتا تھا، لیکن یہ انتظام کرنے والوں کو بھی، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ میرے واسطے ایک ملزم کا کٹھا یہاں بنایا جاتا، اور آپ لوگوں میں سے جو صاحب الرائے لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھتے، اگر فریقین ہوتے ان کو بھی میں اپنے برابر رکھتا، پھر الزامات بیان کیے جاتے میں صفائی پیش کرتا، وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ آپ لوگوں کو یقیناً ایک عجیب لگے گا، لیکن اس بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں اس بات یہاں کہ مجھ پر دو فریقین کے الزام ہیں۔ اول تو یہاں کے خطبہ سے مراد ہر خطبہ دینے والا نہیں، جو خطیب خاندان مشہور رہا ہے ان کے افراد کا، کہ میں نے ان کی بے عزتی کیا ہے، اور ایسی بے عزتی کیا ہے کہ ان کے چاہنے والے میرا خون خرابہ کر دیتے تھے۔ اب بتائیے، جب ایسا ارتکاب مجھ سے صدر ہوا ہے، یہ بات چلے گی لوگوں میں، تو یقیناً اس میں کئی لوگ بدگمانی میں پکڑے جائیں گے جب تک میں صفائی پیش نہ کروں۔ اور جمیل احمد صاحب کا مجھ پر یہ اعتراض رہا ہے کہ ہم 2004 سے محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت پرمیشن دیتے رہے ہیں، اسی کے تحت جلوس نکلے گا، اور اس کے لیے جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے دوران میں بیان کروں گا۔ پہلے الزامات کے اوپر میں اپنی کی کرائی سے پہلے اپنے بزرگوں کا کچھ کردار بتاتا ہوں کہ میں جتنا بگڑا رہا، جتنا ظلم کرنے والا رہا، وہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اوپر کیا رہا۔ اچھا، ایک الزام یہ بھی ہے کہ صاحب یہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ عرض کروں کہ الزام اگر جیسا بھی کچھ ہے تو اس تختہ زمین پر میرے ان کے سب کے بابا بھی خلد بری سے آئے تھے، یہاں جنات بستے تھے پہلے، اگر پہلے بسنے والوں ہی کو کریڈٹ دینا چاہیے یا یہ کہ وہ سبقت رکھتے ہیں؟ اسلام کا اصول ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اب میرے اجداد خلد آباد سے آئے ہیں، حضرت آدم خلد بری سے آئے تھے، خلد زمین سے آئے تھے یہاں، مگر ذرا یہ تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ اللہ ہم سے طلب کیا کرتا ہے، کون کہاں سے آیا، کتنے پہلے آیا، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ تم نے میری رضا، اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت و اتباع کے متعلق کیا کیا۔ تو یہاں دراصل ہوا یہ تھا کہ اہل سنن کے جو قاضی ہوا کرتے تھے وہ اہل تشیع سے ہو گئے۔ ظہیر الحسن صاحب کا خاندان جو رہا وہ وہی خاندان رہا، اور اس کی دوسری شاخ جو اہل سنن سے رہی وہ جلال الدین صاحب جالمیہ میں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتا ہوں کہ وہ بہت عجیب اللہ کے دوست ولی ہوا کرتے تھے، وہ سنی جماعت سے رہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگ کیسے چلے آئے اوپر۔ نواب بہلول خان بلانے والے ہیں، لیکن دراصل سفارش جو رہی ہے یہ میرا خیال ہے، اس لیے کہ میرے
बुजुर्गों के नाना के मुरीद के मुरीद शाह गुलाम हुसैन साहब रहे हैं। उन्होंने तारुफ, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी थी, दखनी ज़बान के पहले शायर जिनका असर हुकूमत पर था, बरकैफ जो रहा हो, मगर बहलोल खान साहब बुलाने वाले हैं। मेरे अज़दाद का अजीब मामला था कि वो जब आए तो वो शहर के बाहर शाहपन के किनारे ईदगाह के पास 9 बजे साहब जो मशहूर है, वहाँ डेरे डाले। अरे भाई, उस जमाने में वहाँ की नवाब साहब की गड़ी इस्तेमाल में थी, नामदार बाग इस्तेमाल में था, पहले के ज़माने में और शादियों की बारातें होती थी, इनको भी ठहराया जा सकता था। मगर ये उनकी जो बात थी उसको खुदा उसके रसूल के मिजाज के तराजू में तोलिए कि वो किसी के घर में नहीं पहुंचे, डेरे डाल के पड़े रहे। जब घर बना मिट्टी का, वहां उस सबको आ गए। मस्जिद, छोटी मस्जिद मिली, काजी साहब की मस्जिद रिकॉर्ड पर अब भी है वो। और बुजुर्गों ने देखा ये जाता है कि इल्जाम भी रखा जाता है, कुछ अदबी लोग डर से भी कहते हैं कि किताबें नहीं लिखी आप लोगों ने, जो ऊपर जिनको वक्त मिल गया, जो कर लिया। लेकिन यहाँ जब आए हैं तो मैंने इस पर गौर किया कि वो आवाम में इस कदर मिले जुले, उनके मसाइल को तय करने में इतने ज़्यादा मसरूफ थे कि वो इसकी फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं उनका जो बाकी मानदा लोगों में से जो कुछ हो, हमारे लोग, उनका अपना किरदार क्या रहा है। मेरे दादा हजरत रामा काजी साहब अपनी जवानी तक छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन उनको ख्याल आया कि ये अच्छी खासी मस्जिद, और यहाँ ऊँट बांधे जाते हैं, चारा रखा जाता है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था मेरे ननियाली बुजुर्ग थे, बहमनी बादशाह अहमद शाह के उमरा में से। वो बुजुर्ग ने जान बचाई थी आपके बादशाह की, तो उसमें उन्होंने इजाज़त दी थी कि क्या आप चाहते हैं। उन्होंने कहा शिफा खाना, दारुशिफा का नाम क्यों दारुशिफा है वो बता दूँ, शिफा खाना बनाना चाहता हूँ। तो मुसलमान हुकूमत में शिफा खाना, सराय या मदरसा जो बनता, पहले मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है। बुनियाद रखी गई, बनने के कुछ करीब आई, और इमाद शाह जो मुस्लिम नौजवान था वो नाफिज हो गया, और वो अपनी इज्जत और आबरू के वास्ते उनको रुपोश होना पड़ा। कभी आप आके देखिए तो मस्जिद बताएगी कि ये भागा दौड़े में कैसी बनी है। अब देखिए, वहां से बुजुर्गों के साथ ये चीजें शुरू हो गई हैं। मेरे दादा साहब ने पूरे बरार का दौरा छकड़े से किया, जगहें खरीदी, खाली किया, उसको आबाद किया। बच्चे हसरत करते हैं, क्या शानदार मस्जिद है, जाम मस्जिद काश से मिलती। बात दरअसल ये है कि इमारतों की शान जो है वो हमसे पूछी नहीं जाएगी, तुमने क्या किया ये बताओ, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। तो अब मैं बुजुर्गों की खिदमत के बाद बराह रास्त मेरे ऊपर जो काजी करम मुहिद्दीन साहब, मेरे ताया, पूरा खानदान अब्बाजान कहता था, शजी मियाँ के दादा साहब अलैहिर्रहमान, उन्होंने भी इरिशपुर वालों को इत्तेहाद की दौर में पुरो रखा, इसलिए कि यहाँ अहले सुनन की अक्सरियत के बावजूद आस पास अहले तशय्यो और हजरात महदिया इतने नहीं होते थे जो यहाँ होते थे। इख्तिलाफ मसलकी जो था वो अपनी जगह था, लेकिन ये कि पूरे मुसलमान जो है वो मुत्तहिद रहें, इसके लिए उन्होंने हमेशा फिक्र की। और हजरत रहमा इरिशपुर को शम्स का नाम देते थे,
شین شیعہ کے لیے، میم مہدوی کے لیے اور شین اہل سنن کے لیے۔ جب خدا نے یہ ذمہ داریاں میرے ذمہ دی اور دلوائیں، تو دونوں فریقین، معاف کیجئے، حضرات مہدویہ سے، اہل تشیع سے اور حضرات تبلیغیہ سے سخت اختلاف کا بھی معاملہ آیا، اس لیے کہ میں وہ اختلاف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ میں اختلاف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے جو کچھ کروایا وہ اس انداز میں کروایا کہ وہ لوگ اختلاف کے باوجود بعد میں اس بات پہ معترف رہے کہ یہ جو کیا تھا اس نے درست کیا تھا۔ حضرات تبلیغیہ کے مرکزوں میں آپ کے اس خادم کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو ناراض کیا، ورنہ وہ بہت کامیاب آدمی تھا اگر ہاتھ مار دیتے۔ الطاف حسین خطیب صاحب کے خاندان کے پٹ تھے، ان کے داماد خواجہ حکیم الدین کہتے تھے ننھے بھی اگر جماعت کے سامنے میں آ جائے تو حلقے کے امیر بنا دیے جائیں۔ خدا نے مجھ کو جو کچھ توفیق دیا وہ دیا کہ میاں عہدیداریاں جو ہے یہ کوئی اور جانے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور یہ فکر تھی جس نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ ناگفتب حالات سے گزارا۔ اس کی دوسری شکل یہ بتا دوں کہ میں 77 تک باہر رہا تھا، اور 77 سے یہاں میرا اپوائنمنٹ پرماننٹ ہوا۔ اس وقت اسکول کی شادیوں کا یہ معاملہ تھا کہ میرے تایا حضرت علامہ قاضی شیخ تقی الدین صاحب، جن کی عزت و تکریم مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، یہ ان کا بڑا پن تھا کہ وہ شخصیت قاضی کرم الدین صاحب، میں ایک مرتبہ دواخانے کے سامنے کھڑا ہوں گی اور دیکھا تو ابا جان والد ہوئے پہلے میں سے ستار بھائی چونے والوں کے گھر کے سامنے گلی سے، تو دواخانے کے پاس پہنچ پر کسی نے پوچھا حضرت نکاح خوانی ہو گئی؟ کہا نہیں میاں، باجے والے آنے والے ہیں۔ اس وقت انا باجے والا بہت مشہور ہوا کرتا تھا، کچھ لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا۔ اب ساری مصلحتیں جو تھیں اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی سادگی اور اللہ کی اطاعت کے خاطر راستی کے واسطے نتیجے کی کبھی پرواہ نہیں کیا ہے۔ وہ شادیوں کے معاملے میں ایسی حالتیں گزری ہے کہ جس کا ذکر کرنا ایک تو بہت زیادہ وقت لگے گا، رونگٹے کھڑے کر دینے والے۔ بتائیے، میرے گھر کے لوگ نہیں تھے، میرے والد مرض موت مبتلا ہوتے تھے، اور میں یہ تمام ناگوار چیزوں کو برداشت کرتا تھا۔ مجھے ایک معذرت آپ لوگوں سے یہ بھی کرنی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی کیکرائی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اپنے اوپر جو الزامات آئے ہوئے ہیں اس کے واسطے مجھے بتانا ہے کہ میں نے جو اقدام کیا ہے وہ اپنی جان کے واسطے، اپنی خاندان کے واسطے نہیں کیا۔ یہ میرے بچے، ان کی ماں بولتے تھے کانوینٹ میں ڈال دیجیے، تو میں کہتا تھا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم اپنی مادری زبان، اپنے ادب کو لے کر چلیں، اپنی تہذیب کو لے کے چلیں۔ میرے بچے جب وہاں پڑھیں گے جہاں لوگ بچے کھڑے رہ کے پیشاب کرتے ہیں، تو میں جو لوگوں سے یہ بات بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تہذیب کی راہ سے سنبھالو، میں بات کیسے بول سکوں گا؟ اللہ اس کو جزا دے، قبول کیا۔
اردو میڈیم سے پڑھے، روزگار وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا برابر، بلکہ میں کیا بتاؤں، میں کمبائن اپنے باپ کی ترقی کو خود استعمال کر رہا ہوں، اور میرے بھائی جو ہے منتظر ہیں کہ میاں کب اس قابل ہوتی، جبکہ غصب ہو رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں بچوں کو باہر پڑھا نہیں سکا، میں نے صرف آپ لوگوں کے واسطے اپنے گھر کے جنازے نہیں چھوڑے، بلکہ اپنی خوشیاں، اپنی غم، اپنی شادیاں وغیرہ سب آپ کے درمیان کیا ہوں۔ تو اب یہ سب چلتے ہوئے جو کچھ ہوا ہے، یہ مذہبی کام میں نے بطور قاضی، میں ذرا کھڑا ہوں آگے کروں بیٹھ کر بولی، یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ جو آپ لفظ قاضی کہتے ہیں، یہ قاضی لفظ ہے کیا؟ یہ خلافت راشدہ ہی نہیں بلکہ اسوہ پاک کے زمانے میں بھی باہر قاضی کا منصب جو ہے وہ رہا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قاضی رہے۔ اور میں بہت کنٹین کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ منصب اور یہ نام مسلمانوں نے یا تو اپنی نااہلیت سے جانے دیا، اور دشمن طاقتیں جو ہیں یہ پرانے منصب اور پرانے انداز سے جو مسلمانوں کی شاخ ہوتی تھی اس کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہیں۔ آج مخالفین سے سننے کو ملتا ہے، آس پاس کے یہاں کیا قاضی ہیں کیا؟ وہ سنیت کا کام نہیں چل رہا کیا؟ بات یہ ہے کہ اگر کہیں کے قاضی اس قابل نہیں رہے تو اس کا قصور مجھ پر نہیں ہے۔ بالا پور، برہان پور، یہاں یہ مقامات ایسے ہیں، اور ملکہ پور کہ جہاں قضایت رہی تھی کہیں قضایت نہیں رہی۔ میں نے جو اس کو رکھا اپنے خاندان، اپنی ذات کے واسطے نہیں، بلکہ شرعی احکامات جب آپ لوگ اس حقیر فقیر سے سنتے ہیں، اور جو بہت زیادہ برے تجربات کے بعد اللہ نے اس کا نتیجہ دکھایا، تو غیروں کو یہ بتاتے سنا گیا، یہ ایک آدمی ہے، یہ جو بولتا ہے سب لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ ان کے بولنے نے میرے کو کوئی عہدہ دلایا، میرے کو کچھ وظیفہ دلایا، میرے بچوں کو روزگار دلایا؟ نہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے متعلق ایک رپورٹ جاتی ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ایک بات کو سنتی ہے۔ میں نے چاند سے متعلق کتنی ناگوار حالتوں سے میں گزرا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ سن لیجیے، دنیا بہت دیر ہو جائے گی، بولی نہ بولی۔ پہلا واقعہ آپ کو سناؤں، یہ تقریباً 79 کا مبادہ ہو سکتا ہے، کچھ میں غلطی کر رہا ہوں۔ عباس بھائی ہمارے جو پہلوان ہوا کرتے تھے، میں ان کے بچوں سے پوچھوں گا، ان کی دوسری اہلیہ کا انتقال ہوا تھا، 29 شعبان تھی، اور ہم دفن کے لیے وہ مونی دونی کا گنبد جو کہلاتا ہے، امہانی ام جہانی دو ایرانی شہزادیوں کے، وہاں کھڑے تھے، اور ابر آلود مطلع کو دیکھ رہے تھے۔ چاند کہیں بہت سخت ابر آلود مطلع تھا۔ اب وہاں سے آ گئے تو 11 بجے رات کو اوپر توڑی سے خبر آئی، 5 لوگوں نے چاند دیکھ لیا۔ اب اس وقت میرے پاس کچھ سورس نہیں تھا، وہ لوگ آنے سے رہے، میں نے سائیکل سنبھالا اور پہنچا، تو ایک شخص آگے بڑھا، حضرت میں نے پہلے چاند دیکھا، مگر میرے کو داڑھی نہیں تھی، تو میں نے وہ داڑھی والوں کو آواز دیا، ان کو انہوں نے دیکھے۔ میں نے دل میں بولا اس وقت کہ تمہاری شہادت میں داڑھی والوں سے پہلے قبول کر لیتا ہوں، اس لیے کہ تم کو احساس ہے اپنے قصور کا، اور باہر کہ بول لیا، شہادتیں لیا۔
رات کے 1:30 بجے تانگا گھوما. اب دیکھیے کیسی ناگوار حالتیں ہوتی ہے. صبح اسکول میں ایز اے ٹیچر وہاں ملازمت کے لیے پہنچا اور خطیب وقت ابرار حسین صاحب کے والد ذوالفقار حسین صاحب مرحوم جو مینیجر ہوتے تھے وہ آئے. اب ذکر کیا انہوں نے اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی انڈیا, کہیں سے کوئی خبر نہیں, کہ پرتواڑے والوں نے کیسے دیکھ لیا اور ننھے میاں نے کیسے شہادت لے لیا. لا شہید الدین چائے لاؤ, روزہ رکھ کے آئے تھے حضرت مرحوم, تو انہوں نے چائے سے روزہ وہیں افطار کر لیا. اور اب وہ خبر ایسی چلی کہ میاں ننھے میاں کا حال برا ہو گیا. ایک دم یہ کیفیت نہیں آئی جو آپ دیکھ رہے ہیں. ننھے میاں جاتے تھے تو چاند دیکھنے والوں کے واسطے تانے سننے پڑتے تھے. وہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا. میں راستے سے گزرتے اور لوگ کانوں ٹکراتی تھی آوازیں. چونکہ میں دھان پان آدمی باروب شخصیت نہیں رہا تھا تو باہر کے بات 20 تک آ گئی. میں چونکا, 20 تک تو نہیں مگر 18 پر. یا اللہ, اب تک تم برداشت کرتے رہے تو اپنے واسطے, مگر اب طاق راتیں جفت طاق ہوں گی تو یہ کیسا ہو جائے گا. میں نے کیا کیا کہ مخالفین میں داروغہ صاحب ہوا کرتے تھے خاص قائد, ان کو کہا کہ حضرت آپ آ جائیے, میں بھی لے کر آتا ہوں گواہوں کو. مسجد بھر گئی, جامع مسجد, بغیر کسی اعلان کے. اب میں نے 5 لوگوں کو بلایا اور حدیث شریف پڑھا باہر شریعت میں بخاری شریف کی, کہ ایک شخص نے چاند دیکھا, ایک نے, 2 نے نہیں, رمضان کا. حضور نے کہا بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ کل روزہ رکھیں. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی, حضور نے ایک شہادت پر روزہ رکھوایا تھا, میں نے 5 شہادتوں پر روزہ رکھایا, ایک کے بعد ایک ان سے دلوایا. تو حضرت داروغہ صاحب کہنے لگے یہ بہار شہریت پہلے نہیں تھی کیا؟ تو میں نے کہا کہ بابا میں اس وقت آیا ہوں, مجھ کو پہلے کا حال نہیں ہے, اس کا ذمہ دار میں نہیں, آپ بتائیے. یہ ہے انکار کرتے. حافظ ابو الحسن صاحب کھڑے ہوئے, کہا بالکل صاف بات ہے, تاریخیں بدلو. حضرت مرحوم سے کہا گیا خطیب صاحب سے, میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ شریعت کا معاملہ ہے بابا, اس میں لحاظ نہیں ہوتا. وہ میرے والد کے دوست ہوا کرتے تھے, میں اپنے والد کی دوستی کو رشوت بنا لوں کیا کہ میرے والد دوست ہیں ان کے, ایسا کرو کہ تالا دے دو. پھر میرا حشر میں کیا حشر ہوتا تھا. تو حضرت نے کہا نہیں میں تاریخ نہیں بدلوں گا. تو عثمان ابو الحسن صاحب نے کہا کہ اگر یہ تاریخ نہیں بدلتے ہیں تو ہم عیدگاہ پر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ سننا تھا کہ حضرت نے فوراً کہہ دیا تاریخ بدل دو. اب آپ ذرا یہاں لیتے چلیے کہ شریعت کا حکم کس لیے قبول ہوتا ہے, کس لیے رد کر دیا جاتا ہے. اور ننھے میاں کا حال دیوانے پن کا, ان کے رشتہ دار خود ان کو بولتے تھے. یہ بہت جذباتی ہو گیا ہے. باہر کے یہ حال سے گزرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے کہ سیرت پاک ربیع الاول کے مہینے میں جو منائی جاتی ہے جلسے, اس میں جلوس نکلے. میری معلومات میں تو یہاں آنے کے بعد 1980 میں ابا نے جو بنیاد رکھی وہ تھا, لیکن میرے کو خود میرے بھتیجوں اور بچوں نے بتایا, کیونکہ غازی بھی سنتا ہے. اچھا یہاں بھی ایک بات لے لو, میرے بچے بدنام کیے جاتے ہیں, وہ حضرت بڑے اچھے ہیں, وہ بچے جو ہیں نا وہ حضرت کو بولتے ہیں. اب بتائیے باپ سے غلطی نے تو بچے یاد نہیں دلائیں گے کیا؟ میں نے ایک مرتبہ بات الٹ سن لیا, ایسا نہیں کہ جو چاہ رہا ہوں وہ آدمی بول رہا ہے کہ اس کے خلاف کرو, اور میں بول دیا ہاں. چونکا بچہ, ارے بھائی ایسا نہیں ہے ایسا ہے, اور وہ یہ کہ بس بچے ایسے ہیں. باہر کے
یہ جلوس کو بتائے لوگوں نے کہ شجیع میاں کے والد مرحوم مشتاق محی الدین صاحب جو ہے وہ اس کو اہتمام سے نکالتے تھے اور شبر طالب صاحب ٹانگے میں بیٹھ کر نعتیں پڑھتے چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب میں یہاں آیا تو میرے نام سے سب کچھ نکلنے لگا۔ اب میں آ رہا ہوں آپ کو اعتراض کی طرف، یا اس میں سے وہ اعتراض کی طرف آ رہا ہوں کہ پھر یہ بات بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور میری معلومات میں 1980 سے یہ میرے نام سے آرڈر نکلنے لگا، تو 80 سے 2000 تک 21 سال، اور وہاں سے جو جمیل میاں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم 2004 سے محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی نکال رہی ہے اور اس کے تحت ہی نکلنا چاہیے، تو 2004 سے یعنی 25 سال سے جو جلوس نکل رہا تھا، اس کے واسطے میرے پاس میں صرف ایک شخص آیا، اسماعیل ماں صاحب، اس لیے کہ ویلفیئر سوسائٹی کدھر ہے مجھ کو پتہ نہیں، میں اس وقت ویلفیئر سوسائٹی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ مدرسہ قائم کیا تھا اور شیخ حسن قادری نے اور محمد اسماعیل صاحب نے، وہ دونوں میرے سامنے تھے۔ اب وہ آ کے کہنے لگے کہ حضرت یہ بڑے ہنگاموں کی چیز ہوتی ہے، آپ ایسا کیجئے کہ یہ کام آپ جو آرڈر کا ہے وہ ہمارے ذمہ دے دیجیے، حالانکہ وہ خود بھی ویلفیئر سوسائٹی میں نہیں تھے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ویلفیئر سوسائٹی اس کا سیرا باندھ لی اور 2004 سے انہوں نے آرڈر نکالنا شروع کر دیا۔ اچھا، کبھی تو قائد صاحب کو معلوم ہوا ہوگا، یقیناً معلوم ہوا مجھے، لیکن میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ کے واسطے میرے کو خدا اس کے رسول کی اطاعت کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، ان کو میں بالکل کوئی اعتراض نہیں، چلتا رہا معاملہ، یہاں تک کہ یہاں پانی دو، معاف کیجیے ذرا دوسری پڑھتے رہیے جب تک۔ ہاں چلو، بیٹھ کے کری، بیٹھ کے ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا، اور ان کے ویلفیئر سوسائٹی کے تحت وہ نکلنے لگا، اور اس کے بعد واقعہ یہ رہا کہ شہر کے مختلف اجتماعات کے بہانے دردو قسم کے جوان بغیر کسی منصب کے، بغیر کسی عہدے کے نام کے وہ بچے کا ساتھ دینے لگے۔ اب اس میں جمیل میاں ایک واحد ایسے تھے جن کی کوششوں کی میرے دل پر قدر تھی، یہ ہمیشہ تعینات ہوتے تھے چندے کے لیے، دیگر چیزوں کے واسطے، تو میرے دل پر بڑی قدر رہی ان کی۔ اب یہ جب سلسلہ چلتا رہا تو تقریباً 2012 سے یہ بات ہم ان کے پاس بولتے رہے کہ جمیل میاں یہ ایسا کرو کہ مسجد کے ذمہ داروں کی اور درد مند شہر گیر پیمانے پر ایسی تنظیم ہو کہ جس میں پورے اہل سنت و جماعت شہر کے آ جائیں، تو یہ ہمارا کام جو ہے
وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کو حق پہنچے گا اس کا۔ جب یہ بات وہ سنتے تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ میں ان کی خاموشی کا کوئی مطلب نہیں لیتا تھا سوائے اس کے کہ آج بھی تو کل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مسجد عالمگیری کا معاملہ جو کھڑا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو طے کیا کہ نہیں، ایک تو سنی ذمہ دار مساجد میں ہونا چاہیے اور ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد سے پھر ان پر یہ ہم بات اصرار کرنے لگے، لیکن یہ کچھ اس کا نوٹس انہوں نے نہیں لیا، خاموش ہو جاتے تھے۔ اب یہ ایسی چیز نہیں تھی میاں کہ میں ایسا ڈنڈ پکڑ لیتا بولتا جمیل جلدی کر، ایسا نہیں کر سکا، بولتے رہ گیا۔ 2023 کے اجتماع کے بعد اب اتنی لمبی اچھا یہاں لاک ڈاؤن جو کورونا کے بعد ہوا تھا 2021 میں پہلا اجتماع ہوا جس میں ڈاکٹر فضل اللہ چشتی آئے تھے۔ اس اجتماع کے 3 مہینے پہلے غوثیہ مسجد بلند پورے میں ایک مشورہ طلب کیا گیا جس میں مرکزی تنظیم کی تشکیل ہوئی اور اس تنظیم کے صدر معاون مسعود میاں کو بنایا گیا۔ اب دیکھیے اس معاملے میں ہمارا انتخاب جو تھا وہ خود بھی اس بات پر آپ غور کیجیے۔ مسعود میاں کو اس کا معاون صدر بنایا گیا، اس میں مقصود رضا صاحب کو دعوت دی گئی۔ میرا معاملہ یہ بھی رہا ہے، معاف کیجیے میرے کو ایسا بولنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ مخالف ہوتا تھا شریعت کے تحت، خدا و رسول کے تحت، مگر میں نے ابولا نہیں باندھا، میں نے کبھی ڈانٹ جھڑک کا رویہ اختیار نہیں کیا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ انتہا یہ ہے کہ بہت تکلیف دہ عالم میں ایس ڈی آئی سنی دعوت اسلامی سے اختلاف ہوا، لیکن وہ نثار جو میرا 5واں بچہ کہلاتا تھا وہ اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف کو میں نے بغض کا سبب نہیں بنایا۔ پوچھیے آپ اس سے، ان کے کسی آدمی کو میں نے نہیں روکا درس وغیرہ سے۔ اس سے پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ تنظیمیں جو آتی تھی پہلے دعوت اسلامی، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کا مبلغ مجھ کو اس وقت نظر آیا جب میں ممبر پر بیٹھ گیا تھا، جو دیکھا کہ نہیں مبلغ ہے، کیا وہ حافظ کا کیا نام ہے، منن جو رہے، تو میں نے فوراً ممبر سے اترا اور ان کو تقریر کے لیے بٹھا دیا۔ دیکھیے اس معاملے میں میں نے اللہ کی عطا کردہ جو وسیع القلبی سے کام لیا، کبھی کبھی وہ میرے گلے میں پڑ گئی۔ بشیر الدین صاحب بولا کرتے تھے، حضرت بہت چوٹ کھاؤ گے، تم بہت زیادہ لچیلے ہو، وہ کسی کو اپنے دھورے پر نہیں آنے دیتے تھے، لیکن میں سارا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مسجد میں ان کو مقصود رضا صاحب کو دعوت دی گئی، نثار بھی اس میں آئے اور دیگر حضرات، ڈاکٹر صاحبان، ماسٹر صاحبان، سب کو بلایا گیا۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا کہ وہ ویلفیئر سوسائٹی کے اجتماع کے وقت جمیل میاں کے علاوہ عبد القدیر سوداگر ان کے بھائی میں اور ان کے علاوہ کوئی ہوتا تھا نہیں، یہ دکھ جاتے تھے، سمجھے آپ؟ پھر کوئی نہیں، حضرت کی درگاہ میں پہنچتے تھے تو جمیل میاں ہمارے ساتھ، ابتدا میں دعا کے واسطے حضرت کے وسیلے سے کوئی ویلفیئر سوسائٹی نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری مخالفت پر پورے ویلفیئر سوسائٹی والے خطیب خاندان کے لوگ تمام موجود، ورنہ درس بلانا چلانا خطیب صاحب صدر بنائے جاتے تھے، مگر کبھی وہ تکلیف نہیں فرماتے تھے اس معاملے میں، اور ہم ان سے کبھی گلہ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ میاں تم کو موقع مل رہا ہے، سمجھے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، وہ ان سے پوچھا جائے گا۔
बहरकैफ इस वसीउल क़ल्बी के साथ यहाँ तक मामला पहुँचा कि 2023 के इज्तिमा के बाद ये खबर उन्हीं के घर से सुनी गई है। काफी 2023 के बाद खुद जमील मियाँ के बुजुर्गों में से एक ने ये बात बताया कि सोसाइटी में रद्दो बदल आया है, कुछ लोगों को निकाला गया है, कुछ लोगों को रखा गया है, नए लोगों को। जो साहब ये बताने वाले थे उन्होंने जमील माँ साहब से कहा भी कि इसमें हजरत से मशवरा करो और उनके घर से और शहर के मोतबर लोगों को इसमें शामिल कर लो। देखिए उनका एक बुजुर्ग की बात बता रहा है, तो अब उसके जवाब में अगर जो कहा गया तो क्या कहा गया? ये कहा गया कि ये अपनी सोसाइटी है। अब देखिए इसमें क्रिमिनल फीलिंग कैसी है। मेरे को बहुत बार मालूम हुआ कि खुदा का शुक्र कि जमील से इख्तिलाफ करने पर जो जमील का एतराज सामने आया है उसने खुद अपने हाथों ने अपना पर्दा साफ कर लिया कि हम खुदा उसके रसूल के नहीं अपने साथियों वेलफेयर सोसाइटी वालों के वास्ते काम कर रहे हैं। अच्छा अब एक बात सुनिए, ये वेलफेयर सोसाइटी जो थी वो मदरसा चलाने लगी बाद में, यानी रुस्तम कादरी साहब अपने खालाजाद भाई जुल्फ़कार भाई से इख्तिलाफ लेके मदरसा बनाए, उसके बाद उनके साथ ये लोग भी शामिल हो गए और मेरे को नाज़िम आला बनाया गया। शिरकत की किस आलम में? नाज़िम आला। मेरी हैसियत मैनेजमेंट में कहीं नहीं थी वेलफेयर सोसाइटी में, मैंने कोई मुतालबा नहीं किया। और यहाँ शनिचर को मैं साइकिल से गंज शोधा जाता था, शनिचर इतवार को फुर्सत मिलती थी, शनिचर को जाता था, देखता था उस्ताद का मामला, बच्चों का मामला और वहां से चला आऊं। एक मर्तबा मेरे साथ ऐसी नागवार कैफियत हुई कि हफ्ते के दरमियान मुझे मालूम हुआ कि अब्दुल सत्तार हाफिज जो मुअल्लिम है वो बगैर किसी इत्तला के अजमेर शरीफ चले गए और बच्चे कुश्तियां लड़ रहे वहां। मैंने जाके देखा तो हालत बहुत खराब थी। जब वो साहब आए तो मैं झूठे एक्सप्रेशन कॉल लेता रहा जालिम प्रेसिडेंट के और उनके जवाब देता रहा, लेकिन जब मैंने उसी तरीके पर कि ऐसा करो कि इसको एक रिकॉर्ड जैसा बना लो, तो मैंने उनको एक वजाहत तलब क्यों दिया कि देखिए साहब आपका काम यह है कि आप बगैर किसी इत्तला के यहाँ से न जाएं, जब आपको जाना हो तो इत्तला दो ताकि बच्चों में कोई हादसा मना हो जाए, और ये बात कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। अब ये बढ़ाया उसकी तरफ, वहाँ मेरे अलावा बच्चे और वो उसके अलावा कोई नहीं थे। बढ़ाना था कि वो नौजवान आदमी मुझ पर बिखर पड़ा, ऐसा बिखर पड़ा कि मैंने ख्याल किया कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। बाबा मैं खामोश चला आया। और जब ये वेलफेयर सोसाइटी वालों से मैं बताया, इन्होंने सुन लिया, एक मरतबा नहीं, ये इज्तिमात में इस किस्म की बातों के ऊपर मैं 4-4, 5-5 मरतबा कहा, मगर किसी आदमी ने वेलफेयर सोसाइटी के ये नहीं कहा कि साहब हम माफी चाहते हैं आपसे, आपके साथ बुरा सलूक हुआ। पोस्ट और आपके कायद साहब जो है नाज़िम आला। फिर यही नहीं, काजी साहब ने वो नाज़िम आला जो मशहूर थे, वो नाज़िम आला चंदे पर भी थे, वो मेरे नाम से चंदा होता था, इसलिए कि वो, अब मैं क्या बताऊं कि वो शायद चंदे के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल होता था। जब इख्तिलाफ हुआ रुस्तम काजी इस्माइल भाई का और इन लोगों का, वो पटवारी वालों से, जुल्फ़कार भाई से, तो इन्होंने मुझको ढाल बनाया अकॉर्डिंग टू जुल्फ़कार भाई। निसार से उन्होंने बताया है कि काजी साहब को ढाल बनाया जा रहा है। मेरे से उस वक्त रफीक शेख साहब से कोई बुराई नहीं थी, वहाँ के मेहमान लोगों से कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मैंने मदरसे की बका के लिए उनको अपना मुखालिफ बनाया।
یہاں تک کہ ایک مرتبہ سب انسپکٹر نے اس سب کے ساتھ مجھ کو بھی طلب کیا. میں باہر کھڑا تھا پولیس اسٹیشن میں کہ برا لگا بابو شیخ مرحوم کو، اللہ غریق رحمت کرے. وہ اندر گیا کہ وہ جو حضرت ہے نا آپ ان کو گھر بھیجو. اب میرے کو تو جانکاری تھا، اس طریقے سے وہ مجھ کو وہاں سے انہوں نے نکالا. کہنے کا مقصد یہ کہ میرا عہدہ کچھ نہیں، لیکن میں دھکے کھاتا رہا صرف خدا اس کے رسول کے واسطے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہماری آنکھیں پھر ایک مرتبہ بہت بری طرح کھلی. وہ کب ہوا کہ ایک دم سن 2005 کا رہا غالباً، ہے نا، ہاں، ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد مسجد کے بازو گھر بکری پر تھا، 1 لاکھ کچھ قیمت تھی. اب ایسی بالکل متصل جگہ، کہیں کوئی دوسرا آ کے خرید نہ لے، کیسا پڑوس سے تو کیا رہتا، مسجد کے استعمال میں رہے گا، درسگاہ رہے گی. اور آج تک وہاں درسگاہ سکینہ چل رہی ہے. باہر کیف ہم نے اس کے سودے کی فکر کی. اس وقت زمین بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم 22 سے ایک قافلہ 5-6 لوگوں کا، اس میں راشد میاں وکیل صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ میں، ہم بھی ساتھ میں تھا، جمیل میاں ساتھ میں تھے، اور ہم بگرس پہنچے. یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو کہ جیسے ہی 2009 میں ہم پر یہ بات معلوم ہوئی کہ خریدی میں جو میرا عبد القدیر صاحب کا نام ہے تو وہ محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام پڑ گیا ہے گھر. اب بتائیے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ تحریری جواب لکھیں تاکہ شہر جنہیں قاضی صاحب کہتا سمجھتا ہے ان کی قلعی کھل جائے. اگر خدا دل کی وسعت دے تو میں ان قصوروں کو قبول کر کے وہ اگر خدا سے متعلق ہیں تو توبہ استغفار کر لوں. ایمان سے متعلق ہے یعنی میں نے ایسا قصور کر لیا ہے کہ ان کو تجدید ایمان کرنا ہے تو میں لوگوں کے سامنے تجدید ایمان بھی کروں گا. اور اگر آپ سے متعلق ظلم ہوا ہے مجھ سے تو آپ سے تحریری معافی مانگ لوں گا کہ جمیل میاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دو. اگر دوسری صورت میں آپ اس معاملے میں ذمہ دار رہے تو بجائے تحریر کے زبانی آپ قبول کر لینے کا مجھ سے قصور ہوا ہے اور میں آپ کو گلے لگا لوں گا. آپ کے تحریری جواب کا انتظار مجھے 1 ہفتہ رہے گا. میں اپنی آخرت کی فکر میں مجبور رہوں گا کہ ایک مجلس آراستہ کر کے سب کچھ کیا جائے. میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا تھا، اگر وہ تحریر میں میرے کو اپنی میری غلطی بتا دیتے میں صاف کر دیتا، یہ معاملہ ان کے ہم تک رہتا تھا. اب یہی نہیں، جب اجتماع کا اعلان ہوا تھا عیدگاہ پر ہمارے خطیب صاحب نے پہلے اعلان کیا کہ اجتماع ہوگا، لیکن ڈائریکشن جمیل میاں کا تھا تو دوسرے سے اعلان ہوا سالانہ اجتماع ہوگا. اب لوگوں کے نزدیک سوال کہ خطیب صاحب سالانہ اجتماع کے صدر ہوتے ہیں، پھر یہ خود ایک دوسرا اجتماع کیوں کرنے لگ گئے؟ تو اس بے چینی کے تحت وہ ان سے جا کے ملے، بجائے اس کے کہ اس کا کچھ حل بتاتے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے ہماری ایجنسی بے عزتی کی ہے کہ یہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا، ہم نے صبر کر لیا، لوگوں کو روک لیا. اب بتائیے، یہ بات میں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، ننھے میاں دوسرے دھلے نہیں ہے، لہذا میں نے خیال کیا کہ یہ ایسی بات ہے تو خطیب صاحب کو اس بات کی رائے دی، لہذا میں نے ان کو خط دیا. خطیبان شہر سلام مسعود خیریت مدارت خیریت خواہاں، گزشتہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ حضرات کی جانب سے قبل از نماز و خطبہ محض اجتماع اہل سنت اور اس کی تاریخ کا اعلان ہوا، اور خطبے کے بعد دعا کے بعد لفظ سالانہ اجتماع کے اضافے کے اعلان میں چونکہ اہل سنت کے درمیان انتشار کا بھی مظاہرہ کیا، اس لیے
چند رضامندان اہل سنت کے درمیان یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس تعلق سے آپ سے وضاحت کا علم ہو جائے کہ کیا بات ہے جو آپ نے اہل سنت و جماعت کا ایک دوسرا اجتماع شروع کیا۔ اب میں یہاں بتاؤں کہ یہ خط پورا کر دوں پہلے، پھر آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں نے آپ کے پاس پہنچ کر وضاحت چاہی، جس کے نتیجے میں بجائے اطمینان بخش وضاحت یا حل کے آپ حضرات نے میری جانب سے ایسی زیادتیوں کا ذکر کیا جس کے سبب آپ کے طلبگار خون خرابہ بھی کر جاتے۔ میرا کہنا تیز تو نہیں ہونا، نہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، خون خرابہ کر جاتے۔ آپ کا یہ انکشاف ایسا نہیں ہے جس سے اہمیت نہ دی جائے۔ اب بتاؤ، اتنی بڑی قاضی سے غلطی سرزد ہو کہ جس پر قتل بھی ہو سکتا ہے، اس پر خاموش بیٹھ جاؤں؟ تو میں نے ان سے کہا لہذا آپ کے کہنے کے مطابق میری جانب سے آپ حضرات کی بے عزتی نیز زیادتیوں کو لکھ کر آپ مجھ سے تحریری جواب طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ از راہ مصالحت اسی طریقے سے تحریر میں معاملے کو صاف کرنے کا اقدام فرمائیں۔ دیکھیے، میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا تھا اگر یہ لوگ میرا تعاون کر لیتے، تو آپ نے تعاون فرمائیں۔ ہاں، کہ احکام اسلام سے ایسا کرنا لازم بتایا گیا ہے کہ جب کوئی معاملہ ایسا ہو تو اس کو تحریر میں لے لو۔ دنیاوی محکموں میں بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ اب وہ ملازمت کرتے رہے وہ لوگ کے خطبہ حضرات، اس میں محکموں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی چیز ہے تو زبانی نہیں بولی جاتی، تحریر میں دی جاتی ہے۔ رائج ہے بندہ ایک ہفتہ آپ کی جانب سے تحریری جواب کا انتظار کرے گا، تاخیر ہونے پر میں خود اپنی زیادتیوں کی اصلاح کے لیے مجبور رہوں گا کہ ایک اجتماع عام کے سامنے خود کو پیش کروں، وہاں آپ حضرات پہنچ کر میری زیادتیوں کی وضاحت بیان کریں۔ اگر میں اپنی جانب سے صفائی پیش کرنے سے قاصر رہا تو آپ کو اسی مجمع کو گواہ بنا کر مجھ پر قانونی کارروائی کا حق حاصل ہوگا۔ اگر میری غلطی ثابت ہو گئی تو مجمع کو گواہ بنانا اور حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر دینا۔ لیکن حال یہ رہا کہ میں آج نام بولتا ہوں، اس سے پہلے پیر حبس میں نے تکلف کیا نام بولنے سے، یا نام بولتا ہوں کہ پہلے میں نے نظر انتخاب پڑھی خط دونوں کے دینے کے لیے رفیق انجینئر صاحب کے بھائی عبدالرحمان کو، معقول آدمی سمجھتا اور میں نے ان کو دیا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جمیل میاں کے لیے اللہ جزا دے، کلیم میاں کام میں آئے، ہاں وہ کلیم میاں کام میں آئے، مگر غالباً آپ نے ان کے پڑھ کے سنا دیا، انہوں نے لیا نہیں۔ اب یہ سب کچھ ہو جانے پر میں مجبور ہو گیا۔ اب اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ جو ہم نے شہر گیر پیمانے پر تنظیم اہل سنت کی بنیاد رکھی تھی، اس کو ان سے بار بار بولنے اور ان کی خاموشی کے بعد آخر میں ان کے گھر تنہا گیا اور کہا جمیل وہ کام کر لینے کا ہے، اپنا کام اچھا چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ تھا ٹھیک ہے، مجھ کو بہت کم یاد رہتے مگر یہ وہ ٹھیک ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے مشورہ بلایا کہ یہ دو لوگوں کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے، دارالشریف مشورے میں آئے اور مشورے میں خطیب صاحب بھی تھے، اعجاز حسین صاحب۔ اب ان کے سامنے جب بات چلتی رہی تو انہوں نے خاموشی سے سنا، وہاں بھی اعتراض نہیں کیا، اس کی ہم افادیت اہمیت بتائے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ طے شدہ چیز پر دستخط کے لیے گھروں میں میٹنگ بلایا، وہاں جمیل میاں نے اختلاف کیا۔ البتہ متین جو ان کے ساتھی اب بھی ہیں، انہوں نے دستخط تو کر دیا مگر مخالف رہے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا، مطلب سمجھائیے
انہوں نے دستخط کر دیا ہے، مگر جمیل میاں یہ کہہ کے اٹھ گئے عبد القدیر کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کام تو نہیں کریں گے لیکن مجلسوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مجھ کو امید تھی، میں نے اجتماع شروع ہونے پر غازی نے ان کو اپنے ساتھ پہلے دورے پر رکھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ میں ہی بات کرتا تھا تو جمیل میاں بات کرتے تھے، خود سے انہوں نے بات نہیں کیا۔ ہر بات اب دیر ہو جاتی تھی تو میرے کو برا لگتا تھا۔ باہر کیف وہاں سے معاملہ جو ہوا، یہاں تک کہ اجتماع کے دوران ہم لوگوں نے شکریہ کی ذمہ داری جو وہ ادا کرتے تھے انہی کے واسطے رکھا، لیکن ان کے تناؤ کے سبب میرے خیال سے آپ بھی اس کے لیے استعمال کیے گئے کلیم میاں، ان کے طرف سے ہم نے کہا کہ بولو جمیل میاں کو کہ وہ شکریہ ادا کرے، ہمیشہ کرتے تھے مگر نہیں آئے۔ اب مجبوراً ہم نے مسعود میاں کو دیا، مگر اس کے بعد یہ کہا کہ مسعود میاں اتفاق ہے اگر جمیل آ جائے تو آپ بیٹھ جانا، ان کو دے دینا۔ دیکھیے یہ اندازہ لگائیے کہ میں کس قدر وہ فرد کی انہوں نے کام کیا ہے۔ اللہ اس سے ہمارے پوچھے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو اپنی ذات سے کہیں زیادہ ویلفیئر کے افراد زیادہ پسند ہیں، جو کوئی کریمنل فیلنگ ہوتی ہے، اور اس میں وہ اللہ اس کے رسول کے کام سے زیادہ اپنے والوں اپنے مانوس کی ٹینڈنسی جو ہوتی ہے لوگوں کی، وہ دین سے ان کو ہٹا دیتی ہے۔ اب یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ میں اس کے بعد آتا ہوں یہاں سے۔ اب ذرا میں اس طرح انہوں نے نہیں مانا اور تنظیم کی مخالفت کی۔ آخر درجے میں جب یہ خط کے واسطے نہیں لیا، ہم رات میں براہ راست پھر پہنچے، مسعود میاں، امجد علی، راشد میاں، میں، غازی۔ وہاں جمیل میاں جو کہتے تھے میں حضرت سے سوال کروں گا، میں حضرت سے جواب پوچھوں گا، میرے کو یہ ہوتا تھا کہ میری جو رائے ہے، میری سے مراد شہر گیر پیمانے پر تنظیم اہل سنت کے تحت جلوس اجتماع چلانے کی، اس سے انکار کر رہا ہے، میری قدر کر رہا ہے۔ لیکن جب وہاں گھر پہنچے تو انہوں نے جو یہ کہ میں حضرت سے سوال نہیں کر سکتا، جب میں نے ان کو کہا کہ جمیل کتنے لوگ جو اپنا صبح مزدوری کر کے رات کو آ کے مزدوروں کی طرح گراؤنڈ پر کام کرتے رہے اور اپنے پاس سے پیسے دینے والوں نے پیسے بھی دیا، محنت بھی کیا، ان کو ریکارڈ پر لے کر اب تم خود اس میں پہلے تو یہ بھی تقاضا ہوا کہ ان لوگوں کو اس میں شامل کر لو، خاموش جو کہہ دیا گیا کہ نہیں وہ اپنی سوسائٹی ہے، کوئی شامل نہیں ہوگا اس میں۔ ہم ان کے بزرگ کہنے کے مطابق میں نے نہیں بولا کہ مجھ کو شامل کرو، فلاں کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ ایڈامنٹ رہے کہ ہوگا تو بس انہی کے سپرد ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بات ایک جھڑکی سے مجھ کو کہی کہ وہ ان کی سنیت کیا ہے، میں ذرا الفاظ پورے ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مگر انہوں نے تنظیم والوں کو سنیت کو چیلنج کیا، میں نے ویلفیئر سوسائٹی والوں کو سنیت کو چیلنج نہیں کیا۔ وہاں میں نے اور انہوں نے جھڑکیاں گھائل کی، وہ لائق جو ہم کو ہم سے جواب طلب کرنا خلاف ادب سمجھ رہے ہیں۔ اب ذرا اس معاملے میں دیکھیے کہ یہ خطیب صاحب کی طرف جو رجوع ہوئے ان کو مخالف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خطیب صاحب سے سابقہ وہ خطیب صاحب جن کی شکایت تبلیغیوں کے اجتماع میں عیدگاہ کو پارکنگ کے لیے دیا گیا، وہ شکایت جمیل میاں لا کے دینے والے میرے پاس، اور اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن کو بھڑکا کہ بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر کو وہ خطیب ابرار حسین صاحب زندہ تھے، ان کے پاس کچھ جمیل میاں گئے ہیں غازی کے ساتھ، اور یہ جب کہا کہ وہ پارکنگ کے واسطے دی گئی تب خطیب صاحب کو کہتے ہیں صغیر میاں دیے کیا، منع کر دو،
تقریباً میں نقل ہی اتارا ہوں، لیکن یہ بات ایسی کہ چھوٹے بھائی نے جب کیا تو بڑا بھائی لائق رہا، یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے وہ اقدام تبلیغوں کی طرفداری کا ان کی طرف سے ہوا۔ آج کے بلند پورا کے کچھ جوان ایسے ہیں جنہوں نے، وہ ہم نے بھی سنا الفاظ عقیدہ کے، کسی کو برا مت بولو، ایسا کیسا ہوگا؟ ارے بھائی کوئی خلاف خدا رسول کہے گا کہ برا تو بولا جائے گا، اس لیے کہ اجتماع میں خود ان کے بچے دعا میں جا رہے ہیں اور سنیوں کے اجتماع کے صدر۔ اب بتائیے یہ بات پر اگر میں ایمان کے تقاضے کے تحت اگر اختلاف نہ کروں تو آپ کو قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آپ میرے دامن نہیں پکڑنے والے یہاں، مگر وہاں پکڑنے والے ہیں۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ تو بے عزتی کا جو معاملہ رہا، یہ تو چیز جو تھی وہ حل ہو گئی، لیکن جس کو بے عزتی کا الزام میرے سر آیا وہ کیا تھا وہ سن لیجیے کہ لاک ڈاؤن میں تقریباً 4 سال نماز نہیں ہوئی، شاید 2 سال نماز نہیں، اور جب نماز لاک ڈاؤن کے پاس طے پائی تو وہ رمضان کی تھی، طے پائی تو اس وقت اپنے یہاں جھنڈے کے اوپر دلہا دروازے پر جھنڈا لگانے کے سلسلے میں فضا گرم ہوئی۔ ان کی مسجد میں وقت مقرر کر کے وقت 27 شب کو ختم میں یہ شہید میاں وغیرہ سب نے یہ بات بتائی غازی نے کہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ والنٹیئرز کو نماز پڑھے بغیر نمازیوں کے آس پاس رکھنا پڑے گا، اور ان کی جماعت بعد میں ہوگی، لہذا اس وقت ایسا ہوا کہ صرف وہ کتنے لوگ رہے تھے، وہ جتنے بھی رہے ہوں گے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ، وقت جلدی مقرر ہونے کے سبب بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ سکے۔ جب ایسا ہوا تو لا محالہ جماعت ثانی اسی وقت ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خطیب حضرات یہ جانتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا قاضی کا کام ہے۔ آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب نماز شروع ہوتی ہے تو قاضی سے آ کر ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اجازت ہے؟ یہ کیوں؟ کوئی بات خلاف شریعت ہے کیا؟ اور میں جو برسوں سے خلاف شریعت کئی باتوں کو برداشت کرتے آ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ وہاں کا مجمع نہ چھوٹے، اللہ اس بات کے لیے پاک کشادہ ہے، انہوں نے اپنی جماعت الگ شروع کر دی، اس لیے کہ قرآن شریف صحیح نہیں پڑھا جاتا ہے اور بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ باہر وہ تمام چیزوں کو جو میں برداشت کرتا آ رہا تھا، تو اب یہ جو شریعت کا نفاذ ہے تو میں کسی ایسی غلطی کو جو شریعت سے انکار ہی کر جائے کیسے بتا سکوں؟ اس وقت اعلیٰ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے بھائی صاحب پہلے اب صغیر میں تقریر میں کہتے ہیں قانون شریعت میں دوسری جماعت ثانی میں ہی ہے۔ اب اس وقت حال یہ ہوا کہ میں سنا نہیں، گھر کو آ کے بچوں نے جب بولا تو میں شرطہ رہ گیا کہ ارے بابا یہ صریحاً قصور ہے، اٹھاؤ فتاوی فیض الرسول، وہ لیا مسجد میں پہنچا، جامع مسجد میں۔ اب بتائیے، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، لوگ اس کو دیوانہ پر سمجھیں گے، ارے جھگڑا ہو جائے کچھ ہو جائے، مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کو غلط ڈائریکشن دیا جا رہا ہے اور شریعت کے مطابق آخرت کا معاملہ ہے۔ میں گیا تو جماعت ثانی ختم ہو رہی تھی، لوگ دعائیں مانگتے ہاتھ لوگوں کو روکا، جماعت کس سے پڑھایا گئی؟ تو وہ سنی عالم دین سند یافتہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے، وہ پڑھے گا امام ہوا۔ بتائیے
پوچھیے علماء سے کہ ایک مطلب جب نماز پڑھ لے تو دوسری نماز پڑھا سکتا ہے یا پھر سے پڑھ سکتا ہے؟ پہلی کائی پڑھا تھا تم نے؟ تو میاں وہ نماز ہوئی۔ اب اس کے بعد جب میں پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ خطیب صاحبان، یہ اس وقت جو نماز ہوئی ہے، آپ نے وہاں جو یہ بات کہا کہ قانون شریعت میں جماعت ثانی نہیں ہے، یہ فیض الرسول بتائیے، تو اب سب بولتے ہیں ہے، یعنی ہم نے جو کہا وہ دوری کہہ دیا ہے، جماعت ثانی ہو سکتی ہے، خود بول رہے ہیں ہے، اور سب خاموش۔ اب اس کے بعد میں نے کہا وہ مرحوم جو انتقال کر گیا، ان کا بچہ، میرے کو سخت افسوس ہوا، جوانی کے عالم میں ابرار بھائی کے بچے انتقال کیا وہ، انہوں نے وہ اس کے بعد، اچھا اب دیکھیے، جماعت ثانی کا انکار کرنا تھا تو انہوں نے خدم میں جب بچوں نے بتایا کہ جماعت ثانی کرنی ہے اس وقت انکار کر لینا چاہیے تھا، پھر چونی کیا انہوں نے اس کا انکار، خاموش ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ سب ہو گیا تو ابھی یہ واقعہ جو میں نے جا کے گرفت کیا ان کے اوپر شریعت کے معاملے میں، اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ چیز جو آپ سادگی سے سن رہے ہیں کہ شریعت میں ہے جماعت ثانی اور وقت کا خطیب کہہ رہا کہ نہیں، معمولی ہے کہ اگر کوئی وکیل کسی جج کے سامنے کانسٹیٹیوشن انڈیا کے واسطے یہ کہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ہے ہی نہیں جبکہ وہ قانون موجود ہے، وہ وکیل کا کیا بنے گا بتائیے؟ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی حد تک میں پکڑ لیا جائے گا، مگر وقت کا امام و خطیب جو ہے وہ اتہام لے رہا ہے شریعت پر، اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔ میرے بچے بڑے پریشان ہوئے کہ ابو کیا کرتے پتہ نہیں، مگر میں نتیجوں سے ہمیشہ بے نیاز رہا، اور پھر اس کے بعد وہ بچے سے کہا کہ میاں تمہارا فون آیا تھا میرے بچے کو کہ سب کچھ ہوتا رہا، میرے ابا کے زمانے میں بہت کر لیے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کیا، میں نے سب کچھ کیا کیا بابا وہ بتا دو؟ انہوں نے کچھ نہیں ذکر کیا، خاموش، بہت شاد۔ اب یہاں دیکھو قاضی صاحب بولے جا رہے ہیں خاموش، کتنی بےضرر مخلوق ہے، کسی کا کچھ کرتے بیچارے خاموش ہو جاتے، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ مداخلت شریعت میں کر رہے ہیں۔ آج اگر غیر مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو ہم بے خیر ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر امام و خطیب اگر غلط بولے تو اس کو چین سے حذف کر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا میاں میرے سے کیا قصور ہوا، بولو، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ میں نے کہا میں بولتا ہوں، ابرار بھائی سے میرا جو کچھ اختلاف ہوا ہے وہ شریعت کے واسطے ہوا ہے میاں، وہ جو میں نے 5 گواہوں کی بات بتایا اور جو گزر گئی تھی ان کے والد صاحب مرحوم پر شریعت کے واسطے میری طرف سے، ابرار بھائی بعد میں آئے میرے ماموں سسروں کے ساتھ، اظہر علی خان صاحب کے ساتھ گھر پر، ابا مرحوم حیات تھے، ننھے میاں گواہی کتنے لوگوں نے دی، 5 تھے، داڑھی تھی ان کو، وہاں آپ کے ننھے میاں پھر برداشت نہیں کر سکے اور یہ کہا کہ ابرار بھائی مجھے افسوس ہے کہ آپ مجھ سے گواہوں سے داڑھی طلب کروا رہے ہیں اور ہم داڑھی مون کر نماز پڑھائیں؟ نماز پڑھانے والا داڑھی مونڈے رکھے، شرعی داڑھی نہ رکھے، فرینچ کٹ رکھے، کیونکہ اس کو ملازمت کرنا ہے، ادھر اگر آپ بڑھا دیں تو یہاں پوچھنے والا تھوڑی ہے کچھ، آخر کی خبر خدا جانے۔ میاں اس کے بعد حضرت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ تن تن کر کے نکل گئے، اس کے بعد میرے گھر کبھی نہیں آئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں وہ انعاشی کے وقت سب بیمار پڑا، 21 سلائنس لگی، اور وہ ظہیر حسن کی انتقال کی تعزیت پر امام باڑے میں آنے کی طرح میری حضرت کو نہیں آیا۔ ہاں وہ بیمار ہوئے تو میں بائک پر بچے کے ساتھ گیا تھا ان کی، اللہ نے وہ کام مجھ سے کروایا،
کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز جو ہے بتائیے کہ شریعت کی تھی یا میری ان کی ذاتی تھی؟ تو اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سنانے میں بہت وقت لگے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر اپنی ذاتی انا کی خاطر اس اہل سنت و جماعت میں جو کیا ہے، میں اس کا نام دوں گا تو میں ملزم. کیا آپ اس کو انتشار نہیں دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں؟ حال یہ ہے کہ جمیل میاں جو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہر جگہ قاضی ہی رہتا ہے کیا، تو دراصل وہ خلافت راشدہ پر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں کہ تمام چیزوں کے واسطے میں ان سے پوچھتا کہ ابھی جمیل میاں اگر ہوتے کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے ہیں تو وہ 3 آدمیوں کو حکم ہے کہ ایک کو امیر بنا لو، بغیر امیر کے نہ جائے. جو آبادی آباد ہے اس پر قاضی امیر ہے. اب میں مانا کہ اسلامی حکومت ختم ہو گئی شریعت کے تحت، اس لیے نہیں کہ میرا نام و نمود ہو بلکہ اس لیے کہ شریعت نافذ ہوتی رہے. اگر ایسا کرتا ہوں تو یہ جرم ہے کیا؟ کہنے کا مقصد یہ یا اس کے بعد کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یکسر انہوں نے اس بات پر سب پورا مانا کہ ویلفیئر سوسائٹی ہی جو ہے وہ اس کے تحت ہوگا، ورنہ بالکل ہمارا ٹرک الگ رہے گا. اب میں یہاں پہنچ کر آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ایک زمانے سے جو اہل سنت و جماعت کا کام یہاں چل رہا ہے، اب میری زبان پر میرے اور میرے بچوں کی کرائی کی بات آ رہی ہے کہ اس میں بچوں کو کہا لیکن انہوں نے لکھا نہیں. کئی برسوں سے یہاں خواتین میں قرآن شریف کا ترجمہ اس کی بیوی غازی کی میری بھتیجی اور 2 بچیاں اور یہ یہاں سکھا رہی ہیں. سکندرہ تبلیغیوں جماعت اسلامیوں کے یہاں جا کے سکھاتے رہی. درسگاہ سکینہ میں مدرسہ چلتا رہا اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی رہی ہیں. تو یہ بتائیں جمیل میاں کہ یہ اس کا کرنے والا کون ہے؟ میرے گھر کے بچے گھر کا کام جیسا تیسا کر کے خواتین سب لگی ہوئی ہے اس طرح. اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ جج ہیں، عادل ہیں. میاں قاضی اس میں کچھ رہ رہا تو بتاؤ. میں آپ جج ہیں، عادل ہیں. اگر میری بات اس معاملے میں زیادتی پر مبنی ہے تو آپ میرے لیے مانا ہے کہ میرا کہنا کہ آپ سزا مقرر کریں، بالکل نہیں. اگر زیادتی پر ہے تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ زیادتی کرنے والا قائد نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ لوگوں کی آمد اور اس میں اجتماع کی کثرت یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ کو اس میں کتنی کیوریسٹی ہے، کتنا جستجو ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو میں نے جو آپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کیا، میں سب کو ہاتھ اٹھانے کی تکلیف نہیں دیتا. اگر کوئی اس میں مخالفت رکھتا ہو تو وہ ہاتھ اٹھائے کہ نہیں صاحب آپ ذمہ دار ہیں. ہے کوئی ایسے لوگ؟ اب یہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کہنا الٹا ہو گیا. اچھا خیر، اگر آپ میری چیز کو درست سمجھتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ میری تکلیف کیجئے کہ ہاتھ اٹھائیں. آپ تقریباً پورا مجمع جو ہے وہ اس سلسلے میں راضی. اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا لیکن میرے کو اس بات کا خدشہ ہے چونکہ ان کی پروپیگنڈا ایسا ہے کہ قائد صاحب بہت اچھے، ہمارے قائد وہ بچے ایسا گھول مال کر دیتے ہیں. آج بچوں کا یہ حال ہے کہ غازی کی عمر
2007 के रॉयल के वक्त 24 वर्ष की थी। मेरे साथ सेशन गया। मैं 2005 से बहुत ज्यादा काम बिल्कुल नहीं कर सकता था, कमजोरी पहले से थी, और रिटायरमेंट ने मेरे को बहुत ज्यादा उसके बाद भी बहुत खिला दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि वहाँ वजीर कानून ने मुशर्रफ परवेश करके होते थे, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोसिक्यूटर का नंबर है। गाजी ने फौरन नंबर निकाल के वजीर साहब के सामने रख दिया। मैं ख्याल करता हूँ कि खतीब साहब ने मेरे को मुबारकबाद देना चाहिए था। बाद में जमीन मियां सुना तो उन्होंने मुबारकबाद देना चाहिए था कि गाजी तुम इतने फिक्रमंद हो। नहीं, अगर मेरे को शिकायत मिली है तो अहले हदीस जो सिद्दीकी साहब है पटवारे के, उन्होंने कहा कि हजरत ये बच्चे की जो बेदार नफ्सी है, एहसास जिम्मेदारी है, वो बहुत ज्यादा है। तो गाजी का मामला ये है कि मैं बरसों से बिल्कुल बेकार हूँ। मैं बोल लेता हूँ वक्त आने पर, अपने जिस्म के साथ हाजिर हो जाता हूँ, राय दे देता हूँ, लेकिन भागा दौड़िया करना सब उसी के जिम्मे है। अब बताइए, ऐसी सूरत में कि ये बच्चे मेरे मुस्तकबिल हैं और बच्चों को ये कह के बदनाम किया जा रहा है कि खाइसा बहुत अच्छे, बच्चे खराब, वो दरअसल किसके मुस्तकबिल पर हाथ डाल रहे हैं? काजी साहब के मुस्तकबिल पर नहीं, उनके माल पर नहीं, काजी साहब के अहले सुन्नत व जमात के मुस्तकबिल पर वो हाथ डाल रहे हैं, जिम्मेदार बना रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसद के कुछ नहीं है कि गाजी के ना होने पर उनके सामने उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। वो जिसको कहा जाता हूँ महसूस कर रहे हैं कि कार से ऊपर चला गया, हालांकि गाजी हमेशा उनसे अदब व एहतराम से बात करता चला आया है। तो तमाम चीजें आप देख रहे हैं। बच्चों का जो काम है, अरबी मदरसों का, वो जो घर खरीदी है उसमें मदरसा चल रहा है, ये तमाम काम जो है इसके पेश नजर अब मैं आपको बात बताता हूँ कि आप लोगों ने सब राजी होने के तहत हाथ उठा दिया, लेकिन पब्लिक में उनकी जो पब्लिसिटी है उसकी वजह से लोगों में मुखालिफत भी हमारी। मैं आपको बताऊं, वो अशफाक मियाँ उनके यहाँ अब जो इज्तिमा होंगे उसमें रद्द होगा, इससे पहले रद्द नहीं होता था। हम जो इज्तिमा करते रहे, रद्द के अगर मैं मुखालिफ हूँ, कई लोग गवाह होंगे कि ईदगाह के मैदान से जमात इस्लामी तबलीगी जमात के नाम से बोलकर मैं रद्द करता हूँ। ये मेरे को बोलना पड़ा, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन चूंकि कुछ उलमा रद्द नहीं रद्दा करते हैं, यानी ऐसी बात बोल जाते हैं कि जमात इस्लामी तबलीगी जमात को हाथ पकड़ने का मौका मिलता है। मैंने मेरे बच्चों ने जो काम किया वो लेवल ऊंचा किया है। वो जमील मियां साथ थे, मैं उनको भी साथ समझता था, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को अलग किया तो उसको मजबूरन ये बात बोलना पड़ रहा है। अब वो जो मुखालिफत ऐसी प्रोपेगेंडे की गलत चल रही है तो यकीनन उसका भी वजूद है। लिहाजा मैं आखिरी दरख्वास्त आपसे ये करूँ कि उन लोगों को भी मुझे देखना है। आपको पता नहीं ये बात कैसी लगी, मैंने फैसला किया है कि अगर मैं इंतशार का जिम्मेदार ठहराया जाता हूं तो मैं और मेरे बच्चे ये तमाम जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा होकर अपने दीगर कामों में लग जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चों की तालीम का मामला है, बहुत सारे मसाइल हैं जो मैंने एलानिया कहा कि मैं तरके का गासिब हूँ, आपके सामने आपको विरासत पर ताकीद करता हूँ, और मैं खुद मजबूर हो गया हूँ। वो तो मेरे भाइयों के बच्चों की एक रियायत है जो मेरा काम चल रहा है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस मामले में उनको वो जो वेलफेयर सोसाइटी को सब कुछ समझते हैं उनको दे देता हूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों से बड़ी जिम्मा हो जाता हूँ। इस मामले में आप लोगों की जो राय है आप इसको कबूल करें
میرے لیے ایک رستگاری اور دوسری صورت ہو تو پھر اس کے بعد جو کچھ دیکھا جائے گا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اب آنے والے اس جلوس میں یہ خلفشا جو اٹھنے والا ہے تو میں ان لوگوں کے ہینڈ اوور کر دوں پھر سب؟ اس کے لیے پھر آپ ذمہ داری رکھیے کہ جو ہوا کرے اپنے آپ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پر، میرے بچوں پر، اہل سنت کے دیگر جو لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ان پر آپ اندھا یقین کریں، نہیں۔ خلافت راشدہ میں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے سے پہلے یہ کہا کہ ہم خدا اس کے رسول کی اطاعت میں نہ کام کریں تو ہم کو ہمارے قبول مت کرنا۔ تو آپ شریعت کے تحت ہم پر نظر رکھیں، اور اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو آپ اس میں ساتھ دیں۔ اس کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ میاں کیا رہ گیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیے، جب پانی بھر دو اس میں۔ اللہ اچھا، یہ بتائیے، یہ سوال جو مجھ کو صحیح ڈائریکشن میں لایا ہے کہ جلوس محمدی اگر دو ہوئے تو آپ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ آپ یہ جو آپ لفظ آپ بول رہے ہیں میں قبول اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ننھے میاں کو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے متعلق صحیح رائے رکھنے پر آپ تائید کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ رہا اجتماع، جلوس میں یقیناً وہ بھی خدا رسول کی بات سنائیں گے، اجتماع میں خدا رسول کی بات ہوگی، لیکن یاد رکھیے اجتماع جلوس تو سیکنڈری چیز ہے۔ مسجد درار جب نفاق کی بنیاد پر بنائی گئی تو قرآن حکیم میں وہ مسجد کو ڈھا دینے کا حکم ہو گیا۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے اجتماع جلوس پر آپ کچھ کہیں یا کچھ کریں، نہیں۔ صرف یہ ہے کہ خلاف شریعت چلنے والوں پر آپ تعاون نہ کریں۔ اس معاملے میں میں خطبہ حضرات سے بہت دنوں سے اس معاملے میں پریشان ہوں کہ میں نے ان کے والد سے کہا تھا کہ آپ ہم کو شرعی نماز پڑھنے دیں، لیکن اس درخواست پر کبھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ اور نفاق کی بنیاد پر کسی کا تعاون اگر کرتے ہیں تو وہ نفاق والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہوگا۔ تو میں آپ سے اس سلسلے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وعدے کے تحت اگر آپ مجھے اور میرے کام کو، میرے معاملے میں مددگار لوگوں کو درست سمجھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ کرے خدا خیر کے تحت یہ گزار دے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے آج 29واں چاند دیکھا ہے؟ یہ ہمارے لحاظ سے تو آج 29 نہیں ہے، کیلنڈر اور دیگر لوگوں نے جو شہادتیں لی ہیں اس کے تحت 29واں چاند جس چیز کو دکھا ہے نہیں۔ کل ہماری 29 ہوگی۔ اب دیکھیے تاریخ کا تعین کیا ہوتا ہے، اور اب کیا اس میں جلوس کے ٹائمنگ اول آگے نکلنے کے واسطے وہ نہیں ہوا۔ اچھا جلوس ڈیوڑی سے نکلیں گا اپنے۔ اچھا، ہمارا جلوس کا جو ٹرک ہے وہ دیوڑی پر رہے گا، اب وہاں سے نکلے گا، اس کا آپ کو خیال رکھیں۔ اب رہا وقت تو اس کا علم ہم آپ کو بعد میں کر دیں گے کہ کس وقت وہاں سے ہم چلیں گے۔ یہ تاثرات مصباح آپ بول دیتے ہیں کچھ تاثرات ہم جو کوئی بولنا ہاں بولنا ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام باتیں جو تھی صاحب سے آپ نے سماعت فرمائی،
اب اس کے اوپر آپ کا آپ کے تاثرات کیا ہے؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ نہیں؟ بولنا ہے کیا؟ یہ بولنا ہے کیا ابھی؟ بولتے ہیں کیا؟ شدید سے معلوم کرو، شدید سے پوچھو، میرا خیال ہے دیکھیں ہمارے دین کے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں تو خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کو خلاف کرے ہم ان سے دیکھیں گے تو ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ ہم جو ان سے جڑے ہوئے ہیں خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سے وہ کام کریں جو خدا اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے۔ ہاں تو انشاءاللہ اکثر لوگوں کی تو رائے یہی ہے، اگر کوئی اپنے دل کے اندر کی بات کی خواہش رکھتا ہو کہ حضرت یہ بات غلط بولے نہیں معلوم، تو ایسے لوگ بعد میں بھی ایسا اپنی بات پیش کر سکتے ہیں۔ رہا اس میں اور لوگ بھی اپنے تاثرات پیش کریں۔ دور بیٹھے ہیں بڑی مسرت کی بات ہے کہ قاضی صاحب کے دعوت نامے پر آپ نے لبیک کہا اور اتنی گرمی کی شدت کرتے ہوئے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ اب قریباً آپ نے شہر قاضی سے تمام تفصیل سنے اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس میں کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام تفصیل کا لانا ضروری تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری محنت مشقت قریباً حدیث نہیں، اس کے تعلق سے ہمارے ساتھ کے 8 مشورے ہو چکے ہیں اور ہر مشورے میں ہم موجود تھے، اس کے شاہد ہیں۔ ہر ممکن ہم نے کوشش کرے کہ اپنے شہر میں تفریقہ نہ پیدا ہو، 2 گروپ نہ ہو، اور آج تک بھی ہماری کوشش یہی جاری رہی۔ باقی اللہ کا فضل ہے، ابھی وقت ہے تو ان شخصیتوں نے تمام تفصیل بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ ایک بات سے ہم ڈر رہے تھے، ایک بات سے نکل رہے تھے، اس لیے ہم نے پوری کوشش کی جان توڑ کر ہر وقت حاصل رہے، رات کے گھر نہیں دے گا۔ وہ صرف بات یہ ہے کہ قاضی صاحب حضرت ہم سے یہ کہہ دیجیے کہ میں ہی نہیں، میری پوری خاندان ہم تمام دفتر لپیٹ کر اپنے گھر کو واپس ہو جائیں گے۔ اپنا گھر اور مسجد ابھی ایک تاریخی شہر ہے، قضائے اس سے آج سے نہیں زمانے سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات پر اگر تمام چیزیں لپیٹ کر گھر پر بیٹھ جائیں گے تو شہر میں بات کیا رہے گا۔ اب تمام مسائل میں قیمتی مسائل میں جو آپ کے ساتھ ملتا ہے وہ آپ کو بھی اس کے شاہد ہے اور ہم بھی اس کے شاہد ہیں۔ تو مولانا مسعود صاحب نے اور شہر قاضی نے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی، آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور سامنے والوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اپنے شہر میں 2 گروپ نہ ہو، تفریقہ نہ ہو۔ ہماری آخری کر کے ہر ممکن کوشش یہی رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر کی یہی رہے گی کہ صحبت بد علموں کے بیٹے نے شان پیغمبر ہی کھو بیٹھا اور اصحاب کہف کو کتا نیکوں بھی نہیں کھو بیٹھا۔ دوسرا یہ ہے کہ حقیقہ ذات میں پیدا بلندی پروردی ذات ہوئے کو کہتے ماننے سے نہیں معلوم ان کے کہہ رہا ہوں کہ حقیقہ ذات میں پیدا بلندی پروردی اور خراب کرنے کی شاہی بچے کو صحبت کا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر احترام صدر محفل اللہ قاضی سید صاحب، امیر ملت اسلامیہ حفاظ کرام، عالم دین، اساتذہ کرام، سامعین، مناظرین، میں وہیں سے بات شروع کروں جہاں سے تمہیدی کلمات علی جناب مسعود صاحب نے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حضرات گرامی دعا کے بعد جائیے آپ دعا میں دیکھیے ہم کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے. اس کے بعد ایک شعر سنیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ مصرع لکھ دیا اس شوخ سے محراب منبر پر کہ نادر گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. آئیے میں امیر ملت کر رہا ہوں. یہ امیر ملت کبھی ہمارے امام بھی ہوتے ہیں. اب یہ امام کی اتفاق میں ہم موقع بھی ہوتے ہیں. اگر یہ قیام میں ہے, اگر ماننے کے نماز میں سجدے کی اہمیت زیادہ ہے, اگر امام ہمارے قیام میں ہے تو آپ بتائیے کہ آپ قیام کریں گے سجدہ کریں گے؟ امیر ملت نے حکم دیا. اب میں آپ کو ایک پہ بدل کے دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ٹکڑی سے کہا کہ اس جگہ سے مت ہلنا. ہوا یہ فتح کا اعلان ہو گیا, مال غنیمت میں صحابہ بلندی ہو گئے. لیکن خالد بن ولید جو سب مشرکین اور کافرین کے سردار تھے, ادھر سے آ کر انہوں نے حملہ کر دیا اور کئی صحابہ سے بھی ہو گئے. کس کی نہیں مانا؟ امیر ملت سرور کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانا. سید صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہیں گے؟ صرف اس لیے کہ امیر ملت کی نہیں مانا. اللہ کے اقبال نے نہیں کہا. ایک مصرع لکھ دیا اس شوق سے محراب منبر پر کہ نادر گر گئے سجدے جب وقت قیام آیا. اگر ہم یہ بولے ہیں قیام میں سجدے میں سجدے یا پورا درست. اس لیے خلافت نے کیا تو خلافت نہیں چلی. خلافت کا جو خلیفہ ہوگا وہ حکم ثابت کرے گا. ہم کو تابعداری کرنا ہوگا. تو لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ جب ہم نے تسلیم کیا ہے یہ امیر ملت ان کا درجہ اولیاء سے ہوتے ہوئے صحابہ سے ہوتے ہوئے انبیاء کا درجہ ہے. یہ وہ امام جس کے ہم مقتدی ہیں. ان کا اعلان ہے. ہم انتشار نہیں کرتے, ہم امت میں پیغام دے جاتے ہیں. یہ اس سے پیسے دے جاتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا اتفاق کو پسند کرو, جمعیت کو پسند کرو. اس لیے کہا جمعہ جو ہے تو جامع مسجد سے عید کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ جمعیت کو پسند کرتا ہے. ورنہ آپ کی الفاظ کی تاریخ ہے یہ اتنا پیارا جلوس اور اتنا پیارا اجتماع یہاں ہوتا ہے. یہاں تک کہ اہل تبلیغ, اہل اسلامیہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے, بلکہ مشرکین اور کافرین بھی شامل ہیں. تو لہٰذا اس اتفاق یہ تمام ہے کہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک رہیں گے اور انشاءاللہ ایک ہی انشاءاللہ بنائیں گے. یہی میری آپ کو درخواست ہے. اور دو منٹ ذاکر بھائی بولیں گے. کون اور آپ لوگ کو سننے کا موڈ میں نہیں ہے. مجھے تو ذمہ داری دی کہ ڈاکٹر ہے, لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات اہل سنت والجماعت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور آج اس حالت میں یہ معاملہ پیش آ گیا ہے کہ اب آنے والے وہ دوسرے محمدی ہوں گے اور شاید وہ اجتماعات بھی ہوں. اس کے دفاع کے ذمہ دار آپ جس کو بھی مانتے ہوں, آپ آج اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کی معاملے میں ہم لوگ بالکل متفق ہیں. پھر بھی آپ لوگوں میں سے جو لوگ اگر انہیں تشفی نہ ہوئی ہو یا ان کے دماغ میں کوئی بات ہو تو نہ سب عوام کے سامنے نہ تو علیحدہ کریں حضرت سے یا حاجی صاحب صاحب سے یا رابطہ قائم کریں. اپنی جو انشہری میں یا کوئی سوال پیدا ہو رہے ہو اس کو کلیئر کر لیں تاکہ ان کے الگ الگ طرح کے پڑھنے شروع ہو جائے گا.
اور یہاں پر عوام کے سامنے ہوتا ہے کہ کئی باتوں کو مشورہ بھی دیا جائے، حالانکہ یہاں کوئی مشورہ وغیرہ نہیں تھا، حضرت کو خیالات کا اظہار کرنا تھا، لیکن اگر کسی کے دماغ میں کوئی سوال چل رہا ہو تو وہ علیحدہ میں اکیلے میں بھی قاضی صاحب سے یا مقصود بھائی سے مل کر آپ کی تشفی کر لے، اور اس نفاق کے ذمہ دار سیدھا ہم لوگ محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی کے جو ذمہ دار ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے طور پر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انہیں ایک جگہ کرنے کے لیے، اتحاد کے لیے بہت ساری کوشش کی ہے۔ اب اس کی تفصیلات کے سامنے رکھنا مناسب نہیں ہے، لیکن اتنے تفصیل اور اتنی محنت کرنے کے باوجود اور آج کی دعوت بھی سب کو دی گئی تھی کہ تاکہ عوام کے سامنے اگر حضرت جو بات پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی بات غلط ہو تو ان کے جماعت کے لوگ یا ان کی سوسائٹی کے لوگ یہاں پر آ کر آپ کے سامنے حضرت سے سوال کر سکیں، لیکن دعوت دینے کے باوجود کسی کی یہاں پر موجود نہ ہونا یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ حق کا سامنا کر سکے۔ لہذا ہمیں حضرت کے سامنے بالکل استقامت کے ساتھ دے رہنا ہے اور حضرت کا ساتھ دینا ہے۔ تو ایسی بات کرتے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں اجتماع کو اپنے نام بن رہے ہیں اس میں کہ ہم کرتے تھے حضرت کو ہم ساتھ کا کام کرتے تھے، یعنی وہ ابو کو ان کے ساتھ کام کرنے والا لگتا ہے، ہم فائصہ کے انڈر نہیں بس فائصہ ہمارے انڈر کام کرتے تھے۔ اگر اجتماع کی تفصیل دیکھی جائے تو یہ میرے بڑے بھائی رشی بھائی شجی بھائی ان لوگوں نے اجتماع کی سنپورن محنت کے لیے بائک سے دورے کے کاشی پورے علاقے کو بائک سے دورے کیے، اب پورے سینکڑوں سے دورے کیے دور گاؤں، اور وہ اجتماع میں ہمارے اس وقت سامنے کار کی کار اور اکیلے جنگی ماسٹر باقی کوئی نہیں۔ اجتماع کے 4 بڑے بڑے پلروں کے ستون جس میں گشت ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے اور مبلغین کا تقرر ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مبلغین کو موضوع لکھ کر دینا اور رضا کا یہاں جتنے موضوع ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی کے حقیقی صاحب کے نام پر جمع ہوتے ہیں رضا کا جتنے اجتماع میں کام کرتے تھے کہ محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے واقف تھے آپ لوگ جانتے ہیں؟ کوئی بھی جانتا ہے محمدیہ ویلفیئر سوسائٹی آج معلوم پڑ رہا ہے، اور خطیب صاحب بھی میرے بڑے شریک ہے رضا کا حضرت جتنے یقیناً آپ سنیت کے اور والد صاحب کے نام پر جمع ہوں اور اجتماع کے ہر کام دشت میں صرف اکیلے جمیل ماسٹر وہ بھی اس وقت کار نہیں چل دشت میں کشی بھائی شجی بھائی میں بھائی ہمارے گھر کے 4 لوگ مسعود بھائی اعجاز بھائی یہ اکیلے جمیل ماسٹر چلنے میں ہم لوگ شامل دشت میں میں کشی بھائی دوروں میں رضا کا جمع کرنے میں ہم لوگ شامل۔ آج ہم لوگ گنا رہے اس وجہ مجبور ہو گئے گنا اس سے پہلے آپ کے سامنے کبھی گنا نہیں ہے یہ چیزیں وہ اپنے نام ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ہم بھی کچھ نہیں ہیں، ہم سب مل کے تو فائدہ ہم سب مل کے تو فائدہ ہم سے پہلے اس بات کریں مشورے میں کہ کسی کو ڈاکٹروں سے بھیج کے ہم سے نہیں کر دیا کوئی معاملہ ایک ذمہ داری نہیں کرتی ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے پھر اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی 2004 سے ان کو جلوس کی پرمیشن دی ہے دینے پرمیشن دے دی جلوس کا محمدیہ سوسائٹی کا پر چلوا نہیں وہ بند نہیں کرتے بلکہ اپنے 1980 سے پرمیشن مل رہا سچی بھائی کے والد صاحب جلوس کرتے تھے 1962 70 سے کچھ نہیں نکالا کرتے میں سب نکال نہیں سکتا اور وہ ہم نکالتے سالانہ اجتماع ہمارا ہوتا ہے مدینہ آپریٹر ہوتے ہیں ان کا تو پہلا اجتماع تھا سالانہ محمد کے پہلے یہ سارے جماعت میں گرانا اس وجہ سے پڑھنے کے مشغول ہو رہے ہیں یہ ساری چیزوں میں اب آپ کو اس میں اعتراض والی بات رکھتی ہے اب وہ ہم ایک کے پاس جا کر بول نہیں سکتے کہ اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا ایسا نہیں وہ ایک کے پاس جا کر بول رہے ہیں یہ اجتماع میں جنگل ہے یہ ساری چیزیں ہیں بہت زیادہ اور
دعا کے لیے دیوڑی سے جلوس نکلے گا اس کا اعلان کر دو بس بیٹھے یہ جلوس دیوڑی سے نکلے گا اور آپ کو اعلان پہنچ جائے گا آپ ضرور شامل میں دو طرح ان کا وہ جلوس نکالنے والے ہیں اور شہر کی بنیاد وہی رہیں گے اور شہر کی بنیاد شہر کا یہ بات آپ سمجھ لیں شہر میں اختلاف شر کی نفاق کی بنیاد رتی فہمیاں ہو رہے ہیں محمد علیہ سوسائٹی ہم نے نفاق نہیں ڈالے ہم سے جو الگ ہوئے ہیں ہم سے نے بھی کبھی احتیاط غلط کریں نہیں صحیح بالکل کبھی مخالفت نہیں ابو کے ساتھ رہے ابو کی پلیٹ میں کھانا کھایا الگ نہیں کبھی مخالفت نہیں لیکن اب یہ جلوس محمد الگ نکالنا شہر کے اتحاد کو توڑنا آپ لوگ شہر کے اتحاد کو توڑنا اپنا ہمارا جلوس پورے مہاراشٹر میں مثالی جلوس ہے اگر آپ کو دیکھنا تو ساتواتی جلوس جا کر دیکھ لیجیے آپ لوگ کیسے نکلتے ہیں اتحاد کی بہترین مثال ہے اس اتحاد کو توڑنے کی ذمہ دار ہو رہے ہیں اب میں زیادہ تفصیل نہیں کروں آپ لوگ ہو رہے ہیں دعا کے لیے ہوں ذرا دعا سے پہلے آپ نہ جائیں سلام بہت مختصر پڑھا جائے گا ہاں بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اس پر
آمین کہنا ہم لوگ. ہے دعا خسر حیات ہو لطف و کرم بے حساب ہو برکت عمر غیاث صلوات اللہ علیہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. چشم رحمت کی نظر ہو بھیک دو اپنے کرم کو آپ کا ہے ثنا کو صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا رسول اللہ انصر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا الہی انت فی حالی محبل فبدل ذلنی بالعز بدل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید ابرار سہل 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 سہل. یا الہ العالمین اپنی رحمت عالمین رسول کے لیے مولا تیرے ہر مقرب بندے کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا تعالیٰ جو اس وقت جس تصویر کے لیے ہم بیٹھے تھے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. مخالفین جو ہے اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرما کہ اہل سنت والجماعت کے لیے تیری اور تیرے رسول کی رضا اطاعت کے واسطے راضی رہیں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں. نہ ہو مولا تو ہم مزید ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. الہ العالمین ہم ایسے وقت اس تصویر کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بھائی فلسطین میں اپنے بچوں کو بھوکا مرتے دیکھ رہے ہیں. مولا دنیا کی تمام آبزرورس جو ایجنسیز ہیں وہ 1,20,000 بچوں کی زندگی کو خطرے میں دیکھ رہی ہیں. اللہ اتنی لاشوں کا تصور مولا تعالی ہمارے حال پر رحم فرما. ہم کو توفیق عطا فرما کہ اپنی زندگی کو سادہ گزاریں اور تیرے دشمنوں کی تجارت کو جو دنیا کی لبور ہوتے ہیں اللہ طاقتور نہ بنائے. مولا تعالیٰ صدقہ رسول پاک و اہل بیت اطہار کا جو مظلوموں کی مدد میں سینہ سپر ہو رہے ہیں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اللہ مجاہدین پر رحمتوں کا نزول فرما اور ان پر فرشتوں کی نصرت نازل فرما. مولا تعالیٰ صدقہ رسول پاک و اہل بیت اطہار کا جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تو ان کی مدد فرما. الہ العالمین صدقہ رسول پاک و اہل بیت اطہار کا آنے والے حالات میں امن کی اللہ بھیک عطا فرما دے. الہ العالمین جلوس محمدی وغیرہ کو پرامن طریقے سے گزرنے کی اللہ حالات نصیب فرما. مولا تعالیٰ صدقہ رسول پاک و اہل بیت اطہار کا یہ لوگ جو اپنا وقت دے کر اس تصویر کے لیے جمع ہوئے ہیں میں نہیں جانتا کس کی کیا کیا مصیبتیں ہیں. کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے وہ خود و بیمار ہے یا اللہ کوئی کورٹ کا ظلم والا اس کے اوپر ہونے والا کیس ہونے والا ہو اللہ عز و جل مظلوم کی مدد فرما اور مظلوم کے حق میں فیصلہ فرما دے. مولا تعالیٰ صدقہ رسول پاک و اہل بیت اطہار کا یہ زندگی آخرت بخیر فرما. بروز قیامت اپنے دیدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
शिफात नसीब फरमा। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। रब्बिंसुरनी मिनल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। रब्बि अन्नी फंतसिर, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला ताला इन लोगों ने जो वक्त दिया है, इलाहुल आलमीन उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे, आमीन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हक़ के तरफदारों का तू तरफदार है। मौला जहाँ कहीं मजलूम है उनकी मदद फरमा। मौला शौकत भाई के बच्चों को खैर व बरकत अता फरमा, जो उन्होंने कुर्बानी दी है इस्लाम के लिए। और अल्लाह जिनके लिए मैं दुआ नहीं कर पा रहा हूँ और दुआ करना चाहिए, मौला ताला तू जानता है, उन पर जिंदगी और आखिरत पे फजल फरमा, उन पर फजल फरमा, उनकी नस्लों पर फजल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुम। मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। आप वालेकुम यहाँ वो मैं बाद में रहता हूँ बाहर नीचे। अल्लाह पहले जो पहला है उनको निकलने के लिए सुकून से बाइक बांधने के लिए अल्लाह अल्लाह तो मुश्किल बस अल्लाह अरे बाबा अल्लाह अल्लाह अब आपने हाथ उठा लिया, मेरे ऊपर चूंकि उनकी प्रोपेगेंडा ऐसा है कि कायसा और हमारे कायद वो बच्चे से फरमान करेंगे। आज बच्चों का ये हाल है कि गाजी की उम्र 2007 के रॉय के वक्त 24 वर्ष की थी। मेरे साथ सेशन गया, मैं 2005 से बहुत ज्यादा काम बिल्कुल नहीं कर सकता, कमजोरी पहले से और रिटायरमेंट में जो बहुत ज्यादा, उसके बाद बहुत मिला। अब उसके बाद ये हुआ कि वहाँ कानून वजीर कानून ने मुझसे प्रवेश करने होते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रॉसिक्यूटर का नंबर है, गाजी